پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. سینیٹر اسحاق ڈار صاحب جو 2 دن پہلے تک 18ویں/19ویں ترمیم کی امپلیمنٹیشن کمیشن کے ڈیپٹی چیئرمین تھے, سینٹرل پوزیشن تھی, اب یہ اس کے ممبر نہیں رہے ہیں. ملک کے اندر اسحاق ڈار صاحب آپ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا اور ہم نے بھی پروگرام کے انٹرو میں اشارہ کیا, سب اس کی بات کرتے ہیں کہ اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے. اکٹھا پھر کس طرح ہوں گے کہ اگر آپ کا سیاسی تجربہ بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی اتنا زیادہ ری شورنگ نہیں ہے, اگر ایڈمنسٹریٹو تجربہ انگیجمنٹ کا جو آپ نے مختلف باڈیز میں کیا وہ بھی اتنا ری ایشورنگ نہیں ہے, اگر سیاسی دنگل یا اکھاڑا جو ہمیں لگتا ہوا نظر آ رہا ہے, تو اکٹھے کس طرح ہوں گے؟ واٹ از دا وے فارورڈ؟ کس طرح اکٹھا ہونے کا سب سے پہلے آبجیکٹو ڈیفائن ہونا چاہیے. ابھی جو ملک کو بچانا ہے, چلیں ابھی جو اکٹھا ہو رہے ہیں یا ملک کی بہتری کے لیے ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو دا پارٹیز, یہ پولیٹیکل ایکسپیڈینسی کے تحت اکٹھا ہو جا رہا ہے. ایک بجٹ آ رہا ہے, بجٹ کو پاس کروانا ہے, نمبر گیم ہے, اس کے لیے یہ ساری ایفرٹس ہو رہی ہیں. پنجاب میں آپ نے بھی ساتھ اس وجہ سے رکھا ہوا تھا, آپ کو اسے نمبرز نہیں تھے نا جی, وہ آپ نے پھر وہ دوسرا گروپ ساتھ ملا لیا, نمبر پورے ہو گئے, آپ نے ان کو چھوڑ دیا, تو وہ بھی کہ ملک کے لیے نہیں تھا. تو سیاست ہوتی ہے ایکسپیڈینسی کے صاحب. ٹھیک ہے, لیکن ٹو اے لمیٹڈ ایکسٹینٹ, بٹ آئی تھنک دا میگا گول مسٹ بی کنٹری صوبے کے بعد. ایکسپیڈینسی تو اس طرح ڈسکاؤنٹ نہ کریں جی, سیاست کے اندر ہوتی ہے ایکسپیڈینسی. اچھا چلیں ٹھیک ہے, تو یہ جو الائنس ہے کٹ جو ہے ایکسپیڈینٹ ہے میرے حساب سے. اس کا کلیئر آبجیکٹیو ہونا چاہیے. آبجیکٹیو جیسے میں نے عرض کیا, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریپیٹ, کہ وہ سارا آپ کا اکانومی, فورن افیئر, آپ کی لا اینڈ آرڈر, سیکورٹی, یہ ساری چیزوں کو ہم اس میں بیٹھ کے, میاں صاحب نے تو کہا تھا کہ ایک مثال پاکستان بننا چاہیے کئی مہینے پہلے, آپ سے بات کی تھی سب میڈیا سے, اور اس کے لیے ڈاکٹر صاحب اب پریکٹیکل, یو آر اے پریکٹیکل مین, آئی مین یو ڈیل ود نمبرز, فگرز, ڈیٹا, اکاؤنٹس, ڈیڈ لائنز. جی جی کس طرح بنے گا؟ وہ تو مجھے ہی پتا بننا چاہیے, بنے گا کس طرح؟ میرا خیال ہے اس کے لیے سب سے پہلے تو نیک نیت ہونی چاہیے سب کی. وہ کہاں سے آئے گی؟ بٹ اٹس آلویز دا فرسٹ ٹائم. ضروری نہیں کہ پرانے جو تجربے ہیں وہ پھر ریپیٹ ہوں. میرا خیال ہے کوئی بھی محب وقت پاکستانی جو ہے وہ اس وقت یہ ریئلائز کر رہا ہے, اور آپ بھی سب یہ اینالائز کرتے ہیں کہ جی اس سے زیادہ ڈیفیکلٹ ٹائم میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری نیوکلیئر ڈیٹونیشن کے بعد جو ہمارے چیلنجز تھے اکنامک, یہ اس سے بہت بڑا چیلنج میں ہم سائز بہت بڑا ہو گیا. تو اس کے لیے ہم اگر کلیئر آبجیکٹیو کے ساتھ, لمیٹڈ ایجنڈے کے ساتھ, وہ پولیٹیکل نہیں ہونا چاہیے. جو بھی جس کو بھی ملے, جو بھی کمبینیشن ہو سبسیکوینٹ الیکشن میں, دیٹ شوڈ ناٹ بی دی بینچ مارک فار دی ڈیسیژن میکنگ. اس کے لیے اگر آپ کلیئر روڈ میپ, اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں سارے اسٹیک ہولڈرز کی ان پٹ جو ہے وہ ہونی چاہیے, تاکہ ویلیو ایڈیشن ہو. آئی تھنک کہ ہمارے ایک اپنا میاں شہباز کے ایک بیان کو بہت مس کنسٹرو کیا گیا تھا کہ ایز اف اٹ واز این انویٹیشن ٹو پارٹیسپیٹ. نو, اٹ واز ناٹ این انویٹیشن ٹو پارٹیسپیٹ, اٹ واز این انویٹیشن ٹو گیو ان پٹ فار اے سالڈ روڈ میپ کہ ہم کس طرح اس دلدل سے نکل سکتے ہیں. لیکن وہ ان حالات میں آپ کا خیال ہے کہ دوسری طرف نیک نیتی کا فقدان ہے, اور اللہ کرے آ جائے, آپ نے کہا اللہ کرے آ جائے, it is always the first time, لیکن اس طرف ٹرسٹ کا فقدان. آپ بھی تو ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں نا. ایک طرف آرمی کی ان پٹ لیتے ہیں, دوسری طرف یہ بھی کہتے ہیں جی کہ لینے کی بات کرتے ہیں ایک آئینی طور پر. لیٹ می فریز اٹ دس, آئینی طور پر ود ان دی آئینی پیرامیٹرز. لیکن ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کے خلاف سازش کر. نہیں, بٹ دیکھیں وہ پولیٹیکل پروسیس ہے, یہ نیشنل ایجنڈا. آئی تھنک ٹو شوڈ ناٹ بی کنفیوزڈ. اگر وہ ہو رہی ہے تو آئی تھنک لیٹ دی پیپل آف پاکستان ڈیسائیڈ کہ وہ اگر اپنے مقصد میں ماضی کی طرح کامیاب کو ہوتا ہے, ناٹ اے پرٹیکولر ادارہ یا کوئی پرٹیکولر اسٹیبلشمنٹ کا حصہ, تو وہ پھر اللہ مالک ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو بھی ہو وہ دیکھا جائے گا اس کام کے لیے. پہل کس طرح ہوگی؟ چلیں لیٹس ٹاک اباؤٹ پہل کس طرح ہوگی. ہمیشہ گورنمنٹ نارملی گورنمنٹ انیشیٹو لیتی ہے, اور دے آئی تھنک لاسٹ اے چانس. جب میاں صاحب نے آفر کیا تھا, اگر سینس پرویلڈ تو اس کو ان کو فوری طور پہ اس کو جمع کرنا. آپ کی پارٹی کے چند پریکٹیکل مسائل بھی ہیں. چلیں حکومت نے اچھا کام نہیں کیا تو اپوزیشن بھی اچھا کام چھوڑتی نہیں ہے, وہ بھی اچھا کام کر سکتی ہے. میاں صاحب کے, بڑے میاں صاحب کے صحت کے مسائل, اور ماشاءاللہ he is perfectly all right. but for him to be carrying out, let's be practical about it, for him to be carrying out rigorous political activity شاید فی الحال پاسبل نہیں ہو. Maybe matter of weeks. He is mashallah almost. اچھا, شہباز صاحب جو ہے وہ عموماً پائے نہیں جاتے پاکستان کے اندر, وہ لندن بہت زیادہ جاتے ہیں. نہیں, اتنا زیادہ نہیں جاتے. ابھی تو چائنا ہے. I hope you are not confusing China. میں لندن کو چائنا کو اتنا مجھے فرق پتا ہے کہ وہ صرف دیکھیں جب میاں صاحب کا وہ as you know it was an accident, کہ وہ پروسیجر سمپل تھا, لیکن لمبا اسٹے کر لیا نا وہاں پہ. نہیں, وہ he went for 4-5 days only. اچھا, وہ بتا کے ویسے گیا تھا میں اگلے دن واپس آ جاؤں گا. اینی ویز وہ 4-5 دن وہاں پہ گزرے. آپ کی جو قیادت ہے وہ ملک میں سے غیر موجود رہ کے ملک کے اندر کنسنسس کس طرح بنوائے گی عملی طور پر؟ میں اس کو پہلے کریکشن ہونی چاہیے کہ قیادت ملک سے بالکل نہیں ہے, ایبسنٹ نہیں ہے کنٹری سے,
اور میاں شہباز شریف لنڈن میں وہ جو پرائیویٹ تھا وہ آپ اتنا الاؤنس دیں گے کہ میاں صاحب جو اٹ واز این ایکسیڈنٹ کہ پروسیجر واز سمپل 1.5 گھنٹے کا پروسیجر تھا انفارچونیٹلی کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے پنکچر کر دیا 2 جگہ پہ they had to open the chest so it was like a nightmare for the family so میاں شہباز had to go باقی تو جتنے بھی ٹرکی ہے یا چائنا ہے جہاں بھی وہ جاتے ہیں بیسیکلی آپ نے دیکھا ہوگا آج بھی انہوں نے ہی سائنڈ یسٹرڈے 120 میگا واٹ کا تونسا کا جو ہے ہائیڈرو پاور پروجیکٹ معاہدہ اگر اپنے صوبے کے لیے کرتے ہیں تو they should do that. میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ میرے ذہن میں لانگ مارچ کے حوالے سے جو فوکسڈ اٹینشن تھی پی ایم ایل این کی وہ ہے تمام پارٹی کے سامنے ایک گول سیٹ تھا اور اس کے بعد پارٹی نے اپنے تئیں جو بھی آپ اس کے اوپر تجزیہ کر سکتے ہیں تنقید کر سکتے ہیں کہ جی یہ نہیں کرنا چاہیے تھا وہ کرنا چاہیے تھا بٹ اٹ واز ویری فوکسڈ. ہمیں لگتا ہے کہ اس کریٹیکل ٹائم کے اوپر پی ایم ایل این کے پاس ملک بچانے کے لیے جو آپ نعرہ لگا رہے ہیں جس کے کنسنسس ہونا چاہیے فوکس نہیں. دیٹ از اے جنرل امپریشن. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں. اب یہ اس کو ایڈریس کس طرح کیا جائے؟ دیکھیں فوکس ایک ایجنڈے کو لے کے چلیں کنسنسس بلڈ کریں. ہو از گوئنگ ٹو ڈو اٹ؟ حکومت نہیں کر رہی. فوکس اگر نہ ہوتا یا ہماری کو ورکنگ نہ ہوتی تو ہم 10 پوائنٹ ایجنڈے کے ساتھ عوام میں نہ آتے. اور وہ 10 پوائنٹ ایجنڈا از ایکچولی دا فرسٹ بگننگ ٹورڈز دیٹ فوکس. حالانکہ ہم اس کو پوزیسو بھی کر سکتے تھے, ہم اگلے الیکشن کا انتظار کرتے. ہم نے کہا نہیں, اگر اس پہ کام ہو سکتا ملک کا ایک دن بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے. اور میں ابھی بھی چاہتا ہوں کہ اگر یہ گورنمنٹ اگر اس کو جتنی جلدی عمل درآمد کرے اس گورنمنٹ کا بھی فائدہ. دیکھیں طلعت صاحب, پاکستان کی بقا جو آگے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں دنیا میں اسی میں ہے کہ ہم اپنے سیلف ریلائنس کی طرف چلیں. خود مختاری اور آپ کی ساورنٹی تبھی اسٹیبلش ہوگی جب آپ فائنینشلی طور کے اوپر ساورن ہوں گے. اور اس کے لیے آپ کی اب وہ لمبا میں لیکچر نہیں دینا چاہتا, آپ کی جو ٹیکس جی ٹی پی ریشو ہے 10% پہ کام نہیں چلے گا, اس کو ہمیں بڑھانا ہے 15% پہ. اس کے لیے وی نیڈ ٹو سٹ ٹوگیدر. ہمیں اپنے ریسورسز بڑھانے ہیں, ہمیں اپنی چوریوں کو ختم کرنا ہے, اپنی لیکیجز کو ختم کرنا ہے. آج بھی جو آپ خرچ کر رہے ہیں ڈکلیئر کر کے وہ مختلف صوبوں میں 20 سے 50% عوام کو اس کی ریئل ویلیو ملتی ہے. ٹھیک 20 سے 50 میکسیمم 50% سے 80% ضائع ہو رہا ہے. تو آپ اگر ان چیزوں کو فکس کر لیں تو یو کین امیجن کہ اتنا بڑا آپ کا جو یہ پرابلم کا ایک انبار لگا ہوا ہے, یو کین موو ٹوورڈز دیٹ ڈائریکشن. موو ماؤنٹینز. جی ڈاکٹر صاحب ہم تو یہ موو ماؤنٹینز, لیکن یہ تمام ہمارا بیک گراؤنڈ کام ہم نے کیا ہوا ہے ایز اے پارٹی, بٹ obviously یو کینٹ انلیش اینڈ یو کینٹ اسٹارٹ آل دوز تھنگس. لیکن ہم نے جو کور ایشوز تھے اس لیے 10 پوائنٹ ایجنڈا میں ڈال دیے تھے کہ اس کے لیے انتظار نہ کریں. اب obviously we can't give them policies and all this micro چیزیں کہ یہ کریں یہ کریں یہ کریں, لیکن یہ ایک ایسی چیز تھی کہ آپ لوگوں نے بھی اپریشیٹ کیا, سارے اسٹیک ہولڈرز نے کیا, فارنرز نے کیا, انہوں نے کہا, ڈونرز نے کیا کہ جی یہ بڑی اچھی بات ہے. اب نہیں ہو سکا انفارچونیٹلی.